السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا میں سب سے پہلے زنا کرنے والا شخص قرآن اور حدیث میں یہ براہ راست ذکر نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے زنا کرنے والا شخص کون تھا، تاہم وہ مفسرین اور علماء کے بعض روایات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زنا کی ابتدا آدم علیہ السلام کی نسل سے ہوئی۔ ان روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں بے راہ روی کا آغاز ہوا، جس میں زنا بھی شامل تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور زنا کی ابتدا کچھ روایات کے مطابق حضرت قابیل اور حضرت حابیل کے بعد آدم علیہ السلام کے نسل میں سے ایک شخص تھا جس نے زنا کی ابتدا کی، تاہم اس شخص کا نام قرآن اور حدیث میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قابیل کے بعد ایک فرد نے اپنے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلق قائم کیا اور یوں زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کو بعض مفسرین نے نسل آدم میں زنا کی پہلی مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں زنا کی مذمت۔ قرآن اور حدیث دونوں میں زنا کے بارے میں سخت ہدایات دی گئی ہے۔ قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا، اور تم قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اس طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کی سختی سے ممانعت کی اور اس کے ارتکاب کی شدید سزا بیان کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زنا کیا اس کے لیے دنیا میں عذاب الہی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کو ایک انتہائی گناہ قرار دیا اور اس کے ارتکاب کی شدید مذمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا نہ صرف فرد کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہے، اور زنا کی سزا کے اسلامی قوانین کے مطابق اگر کسی شخص نے زنا کیا تو اس کے لیے دنیا میں سزا مقرر کی گئی ہے، اور شریعت میں زنا کی سزا رجم، سنگسار کرنا یا 100 کوڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سزا صرف اس صورت میں نافذ کی جاتی ہے جب 4 معتبر گواہ اس جرم کی گواہی دیں یا مجرم خود اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ تو زنا کرنے والی عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارو اگر وہ شادی شدہ نہ ہو۔ تو اسلامی تعلیمات میں زنا کو ایک انتہائی گناہ اور اجتماعی برائی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی ابتدا کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کسی ایک فرد کا واضح ذکر نہیں آیا، لیکن بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس نے زنا کی ابتدا کی۔ زنا کی سزا کو سخت اور سنگین سمجھا جاتا ہے تاکہ اس کے معاشرتی اور اخلاقی اثرات کو روکا جا سکے۔ یقینی طور پر زنا کا ارتکاب انسانوں کی فلاح اور اخلاقی ترقی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اسلام اس گناہ سے بچنے کے لیے بہت سی ہدایات دیتا ہے تاکہ فرد اور معاشرتی سطح پر پاکیزگی اور اخلاقی معیار کو برقرار رکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زنا جیسے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔